ہر چیز سے برتر ہے خالق کی رضا ہم کو رستہ دکھلاتی ہے قرآن کی صدا ہم کو. اچھا میثم بھائی، میں ٹاپک کی طرف جاؤں. میں صرف تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیں کہ آپ تحقیق کی دنیا میں کیسے آئے اور اس جرنلزم میں آپ نے جو قدم رکھا، تو آپ کا یہ ایک تحقیقاتی سفر کس طرح چلا، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے گا. جی جنید بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اصل میں اگر انسان کو معلوم نہیں ہے نا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے نا تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، موت میرے بہت زیادہ قریب ہے، میرے سامنے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، تو اسے ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں جانوں کہ جس نے مجھے بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے. یہی سوال جب تقریباً میری کوئی ایج تھی 8-9 سال کا میں تھا تو یہی سوال میرے ذہن میں گردش کرنا شروع کر دیے. شیعہ پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں اہل سنت کی طرف سے اور بہت سے مذاہب کی طرف سے. تو اسی طرح کچھ اعتراضات جب میں اسکول کی لائف میں تھا تو اس ٹائم کچھ اعتراضات ہمیں دیکھنے کو ملے کہ آپ فلاں شخصیت کو نہیں مانتے، فلاں صحابی کو نہیں مانتے، آپ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو اس طرح کے اعتراضات کچھ اس قدر سخت ہو گئے میرے اہل سنت بھائیوں کی جانب سے کہ بالکل انہوں نے مجھے الگ تھلگ کر دیا اور بڑی ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھنا. تو پھر میں نے کہا کہ یار میں دیکھوں، میں جانوں کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، فرقہ کیا ہے، اس کے اندر تحقیق کروں، حق کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو پھر اس سلسلے میں نے پھر تحقیق کی طرف میرا شوق بڑھا کہ جب بھی کوئی مخالف اعتراض کرے تو پھر اس کا جواب میرے پاس ہو. اگر میرے مذہب پر میرے پاس دلیل ہے تو میرے لیے وہ موسٹ ویلکم ہے. یا انفیکٹ یہ کہوں کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روک کے رک جاؤ. بس جو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے تھا وہ میں نے تسلیم کیا، اور جو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں تھا میں نے اس سے بیزاری اور تبرہ اختیار کی. تو بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا جو ہے تحقیقی مراحل تک پہنچا کہ میں یہاں تک بھی اپنے جو ہے حلقہ احباب میں سوچنے پر مجبور ہوا. میری ایک سٹارٹنگ لائف تھی نا کہ یار کیا اتنے سارے مذاہب ہیں، اگر میرے ابا جی مسلمان تھے تو کیا میں مسلمان ہی پیدا ہوں گا؟ اور میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے. تو میں نے اپنے طور پر جتنی میں تحقیق کر سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا میں نے بہت زیادہ مذہب پڑھے ہیں، بہت زیادہ تحقیق کی ہے. میں نے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں مسلمان اس وجہ سے ہوں کہ اللہ نے مجھے عقل جیسی نعمت سے نوازا، اس کے ذریعے سے غور و فکر کر کے میں مسلمان ہوں، یا صرف اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ میرے دادا جی مسلمان تھے، میرے ابا جی مسلمان. تو پھر میں نے کوشش کی جتنا میرے سامنے، میں نے اپنی میں کو ختم کیا، اپنے عقل کے ذریعے جس قدر میں فیصلہ کر سکتا تھا میں نے کوشش کی اور اس نتیجے پر پہنچا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ دین اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور حق دین ہے. لیکن جب میں دین اسلام کے اندر داخل ہوا، میں ایز ایک انسان بات کر رہا ہوں، نیوٹرل انسان. میرا ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ میں مسلمان سے شیعہ کیسے ہوا. تو ہر وہ مسلمان جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو میرے خیال سے اس کی اسٹرگل فضول ہے. تو خیر جب میں دار اسلام کے اندر تحقیق مکمل کی کہ واقعا اسلام ایک سچا دین ہے تو میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یار دین اسلام کے اندر تو میں داخل ہو گیا. لیکن جب میں نے نظر دوڑائی تو ایک بہت لمبی قطار کھڑی ہوئی تھی. کوئی دیوبندی ہے اسلام کے اندر، کوئی بریلوی ہے اسلام کے اندر، کوئی جو ہے سلفی ہے اسلام کے اندر، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں بچے، تحقیق تیری ختم نہیں ہو سکتی. تو اگر اسلام میں داخل ہو گیا ہے نا تو اب جیسے تمام مذاہب میں سے تو نے اس مذہب کو تلاش کرنے کی کوشش کی نا جس کو تیرا رب چاہتا ہے، اب تیری اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین اسلام میں سے اس فرقے کی تلاش کر کہ جس فرقے کو پسند کرتا ہے تیرا پروردگار، جس فرقے کا جو فرقہ اس طریقے پر ہے جس طریقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو پھر تحقیق کرتے کرتے، اور میں اب بھی ہینڈز اپ کرنے کے لیے تیار ہوں، اب تک جس تحقیق پر میں کھڑا ہوں تمام مذاہب میں سے میں مذہب اسلام کو حق پر سمجھتا ہوں، اور اسلام میں سے مکتب تشیع اس مکتب کو حق پر سمجھتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، جس مکتب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. تو میرے خیال سے جس مکتب کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہو کہ دامن اہل بیت پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یقیناً اس مکتب کو فالو کر کے انسان خدا کو بھی راضی کر سکتا ہے اور اس کے رسول کو بھی راضی کر سکتا ہے، اور یہی رسول اللہ اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انٹروڈکشن دیا. شیعہ کے قبیلے میں میثم ہے، قنبر ہے، مقداد بھی ہے اس میں، اور جون و ابو ذر ہے، شیعان علی ہم ہے نازم اس پر، ہم سب تو علی مولا کے در کے نوکر ہے.